میں فطرانے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ فطرانے کی کیا حقیقت کیا ہے، اس کے متعلق جو ہے وہ بتا دیں کہ نوجوان جو ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے، اور پھر اس کی مقدار کے متعلق جو ہے وہ بھی وضاحت برائے کرم فرما دیں۔ فطرانہ دراصل اس کو احادیث میں صدقۃ الفطر کے نام سے بھی آتا ہے، یعنی یہ روزوں کا ایک صدقہ ہے، اور اس شکرانے کے طور پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو روزے رکھنے کی توفیق دی، یا اس شکرانے کے طور پہ بعض ایسے مریض یا ایسے مسافر جو روزے نہیں رکھتے ان کو کہ ایسے مہینے میں سے وہ گزر رہے ہیں جو بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، جس میں غیر معمولی دعاؤں کی قبولیت کے وقت ہیں، غیر معمولی عبادات کا موقع ملتا ہے، تو اس شکرانے کے طور پہ یہ رکھا گیا ہے۔ اور اس کی غرض یہ ہے کہ ایسے لوگ، چونکہ رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ نے خوشی کا دن عطا کیا ہے جو عید کا دن ہے، تو اس عید کے دن جب انسان خوشیاں مناتا ہے تو اس کے شکر کے طور پہ انسان اپنے غریب بہن بھائیوں، اپنے غریب ساتھیوں، دوسرے لوگوں جو ان خوشیوں میں اپنی غربت کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکتے، ان کا احساس کرتے ہوئے۔ دراصل اگر آپ روزے کا فلسفہ بھی دیکھیں تو اس میں ایک یہ بھی حکمت ہے کہ انسان جب صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کو کھانا میسر نہیں یا پوری طرح غذا میسر نہیں، وہ کس طرح ان پہ مشکل گزرتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ وہ ان 30 دن یا 29 دن کے رمضان کے بعد خوشی کا ایک دن عطا کرتا ہے، تو اس میں پھر ان لوگوں کو جو غریب لوگ ہیں ان کو بھی اپنی خوشیوں میں، ان کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ اور اس کی عام طور پہ جو احادیث میں کہ قریباً 1.5 سیر جو یا 1.5 کلو جو غذا ہے وہ ہر ملک کی مختلف ہو سکتی ہے، کہیں کہ گندم ہے، کہیں چاول ہے، کہیں پہ جو ہے، کہیں پہ مکی، جو مین فوڈ کسی بھی جگہ کا ہے، وہ اسی طرح کھجوریں بھی ہیں، تو وہ دیے جاتے ہیں، اور یا اس کے مطابق جو قیمت ہے وہ دی جاتی ہے تاکہ وہ، اور یہ فطرانہ جو ہے یہ ہر شخص پر واجب، چاہے وہ 1 دن کا بچہ ہو، چاہے وہ 90 سال کا بوڑھا ہو، چاہے وہ روزے رکھتا ہو چاہے نہ رکھتا ہو، یہاں تک کہ اگر کوئی غریب آدمی ہے تو اس پہ بھی فطرانہ واجب ہے کہ اس کو جو مدد ملتی ہے اس میں سے وہ اپنا وہ جو فطرانہ ادا کرے، دراصل تاکہ یہ سارے لوگ اس خوشی میں شامل ہوں اور ان کا خیال رکھا جائے۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ادائیگی کا عید سے نکلنے سے پہلے، یعنی اتنا پہلے وہ ادا کرو تاکہ ان بھائیوں کو، ان غریب ساتھیوں کو اس سے فائدہ پہنچ سکے، تاکہ وہ بھی اپنی خوشی کے لیے چیزیں خرید سکیں، خوراک خرید سکیں، تو یہ ہے اس کی غرض۔ جی بالکل ٹھیک، جزاکم اللہ خیر صاحب۔ اور جیسے ابھی آپ نے ذکر فرمایا کہ مقصد اس کا یہ تھا کہ باقی لوگ جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو سکیں، اور ایک مالی قربانی جو ہے وہ کی جائے جس کے نتیجے میں سارا معاشرہ اس میں شامل ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر حال میں سخاوت کیا کرتے تھے، لیکن رمضان کے تعلق میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ کان اجود بالخیر من الریح المرسلۃ، کہ تیز ہوا سے بھی زیادہ جو ہے وہ خیرات کرنے والے تھے۔ اور جیسا اس کے متعلق دیکھ رہا تھا، خلیۃ الثالث رحمہ اللہ نے ایک بڑی لطیف جو ہے وہ اس کی ایک اور تشریح جو ہے وہ بھی کی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس میں سخاوت سے مراد صرف یہ نہیں کہ انسان اپنا مال جو ہے وہ خرچ کرے، بلکہ اگر کوئی ایسا انسان ہے جس کا اپنا کوئی اثر و رسوخ ہے وہ دوسروں کے لیے استعمال کرے، یعنی وہ ابھار سکتا ہے، دوسرے لوگوں کو مدد کرنے کے لیے جو ہے وہ ابھار سکتا ہے، اسی طرح اپنی دعاؤں کے ذریعے جو ہے وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، اپنے وقت کے ذریعے فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو جو فطرتی سخاوت ہے اس کو انسان کو عمل میں لاتے ہوئے ہر طرح سے جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے۔